ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اور اس مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں 4 کام کرو، اس میں سے ایک کام یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جہنم سے خوب پناہ مانگو۔ تو جہنم سے نجات کا یہ عشرہ اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کا حکم، یہ صرف ہمارے اپنے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ کیا یہ آیت کریمہ جس وقت نازل ہوئی اس وقت کہیں پر آگ لگی ہوئی تھی؟ کیا کسی اہل ایمان کا بچہ آگ کے اندر جلنے جا رہا تھا؟ یہ آیت کریمہ جس وقت نازل ہوئی، کیا اس وقت کچھ ایسا معاملہ تھا کہ اہل ایمان کے بچوں کو آگ سے بڑا زبردست خطرہ لاحق ہو گیا تھا؟ سیرت پڑھیں، تاریخ پڑھیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ تو کہیں پر آگ لگی تھی اور نہ کسی کا بچہ آگ میں کودنے جا رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جب آگ نہیں لگی تھی تو کیوں یہ حکم دیا گیا؟ اس آیت کریمہ میں مراد یہ ہے کہ ایسے اسباب سے بچو، ایسی وجوہات سے بچو جو تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والے ہیں، ایسے کاموں سے بچو جو تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والے ہیں، ایسے اقوال سے بچو، ایسی حرکتوں سے بچو جو تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسباب سے بچنے کا حکم دیا جو اسباب کسی بندے کو جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والے ہیں، اور حکم دیا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرات مکرم، اگر ہمارا چھوٹا سا بچہ ہو آگ کی طرف بڑھتا ہے تو ہم لوگ فوراً دوڑ کر کے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم گھر سے باہر آ جائیں اور گھر کے اندر کچھ ایسا سامان رکھا ہو جس سے بچہ آگ لگا کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں اور جلدی سے دوڑ کر کے گھر آتے ہیں تاکہ بچہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے۔ اگر ہمارا بچہ اگر کھائی میں گرنے والا ہو، اگر ہم دیکھ لیں تو بے تاب ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کے نقصانات اور دنیا کی آگ کے لیے
اتنی بے چینی کا اظہار کرنے والے اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی کوشش کتنی کرتے ہیں جس سے بچنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اپنے انتقال کے وقت جمع کیا تھا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کون ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جو آپ کی اولاد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب نے کیا فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے فضائل و کمالات کو قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا۔ اپنی جان کو قربان کرنے والے رب کے لیے، اپنے مال کو قربان کرنے والے، اپنے وطن کو قربان کرنے والے، اللہ کا پہلا گھر تعمیر کرنے والے اور دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے والے، کیا اتنے بڑے نبی کی اولاد کیا دین سے پھر سکتی ہے؟ کیا اتنے بڑے نبی کی اولاد جہنم میں جانے کی طرف بڑھ سکتی ہے؟ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی اولاد کو جمع کیا۔ یہ آپ کے پوتے، آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے، یہ آپ کی تمام اولاد جب جمع ہوئی تو تاریخ بتاتی ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ آپس میں مل جھل کر کے رہنا، یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ کھانے کمانے کے اندر جو ہے وہ پوری طریقے سے اتفاق اور اتحاد رکھنا، یا کسی اور بات کی وصیت آپ نے نہیں فرمائی۔ آخری وقت کے اندر اگر آپ نے فکر کی تو اس بات کی فکر کی کہ ان کو جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جائے۔ فرمایا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد میں کس کی عبادت کرو گے، یعنی تمہارا دین کیا ہوگا؟ تو اولاد نے جواب دیا تھا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اسی خدا کی عبادت کریں گے، اور آپ کے آبا و اجداد جس کی عبادت کرتے رہے ہیں ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے۔ تو ایک اللہ کا نبی دنیا سے جاتے جاتے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اتنا سوچ رہا ہے، اتنی فکر کر رہا ہے۔ حضرات مکرم، تو یہ جہنم کی آگ سے بچنے کا جو اشرہ ہے اور نجات کا جو اشرہ ہے، اس کے اندر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ حضرات مکرم جہنم کی طرف برے اعمال بھی لے کر کے جاتے ہیں، لیکن بندہ اگر مومن ہے تو جہنم سے نکلنے کا راستہ ہے۔ برے کام لے کے جاتے ہیں، برے افعال اور اقوال لے کے جاتے ہیں، لیکن اگر بندہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے جہنم سے نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ کرے بندہ ارتداد کا شکار ہو جائے، بندہ کفر و شرک کا شکار ہو جائے، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے، تو پھر جہنم کی آگ سے بچنے کا اس کے بعد میں کوئی راستہ باقی ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، پھر وہ کفر کی حالت کے اندر مر جائے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت کے اندر ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور فرمایا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی جہنمی ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جہنم کے اندر ہمیشہ ان کو رہنا ہوگا۔ حضرات مکرم، ارتداد کا معنی ہوتا ہے بندہ دین کو چھوڑ کر کے بے دین ہو جائے، اور یہ مرتد ہو جانا، دین سے پھر جانا، یہ اصلی اور پیدائشی کفر سے بھی زیادہ بدترین جرم ہے۔ ایک بندہ پیدائشی کافر ہو، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ بندہ ایمان لانے کے بعد میں ایمان سے پھر جائے، مرتد ہو جائے اور ارتداد کا شکار ہو جائے۔ آج ہماری نگاہوں کے سامنے جو حالات ہیں، ارتداد کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھ رہا ہے، ہماری نسلوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے، بڑے لوگ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں، بچے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور ارتداد کا جو فتنہ ہے وہ کس انداز کے اندر بڑھ رہا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، ایک زمانہ وہ آئے گا آدمی صبح کے وقت میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اور ایک موقع پہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنوں کے اترنے سے پہلے اچھے اعمال کر لو، اس لیے کہ فتنے اندھیری رات کے سخت کالے ٹکڑوں کی طرح اتریں گے، اور بندہ جو ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ مفہوم حدیث ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا دنیا کے
معمولی سامان کے بدلے بندہ اپنے دین کو بیچ دے گا۔ آج ایسے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں۔ ارتداد کتنا بڑا فتنہ ہے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت پورے عرب کے اندر ارتداد کا فتنہ ایک وبا کی طرف پھیل گیا۔ ایک وہ جماعت تھی جو اسلام کو چھوڑ کر کے بتوں کو پوجنے لگی، ایک جماعت وہ تھی جو جھوٹے مدعیان نبوت کو اور ایمان لا کر کے مرتد ہو گئی، اور ایک جماعت وہ تھی جو اسلام کے فرض زکوٰۃ کا انکار کر کے مرتد ہو گئی۔ جب یہ ارتداد کا فتنہ نگاہوں کے سامنے آیا، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، میرے رہتے ہوئے دین کے اندر کمی ہو جائے ابو بکر اس کو کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری قوت اور پوری طاقت کے ساتھ میں ارتداد کے اس فتنے کے مقابل کھڑے ہوئے، منکرین زکوٰۃ کو بھی پسپا کیا، مدعیان نبوت کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا، اور جنہوں نے دین کو چھوڑ کر کے بتوں کی پوجا کی طرف رغبت کی تھی انہیں بھی دین کی طرف پلٹایا اور یا پھر انہیں قتل کیا۔ بتائیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارتداد کے اس فتنے کے دور کے اندر کتنی بڑی ذمہ داری کو نبھایا۔ آج بھی ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے، لیکن آج اس ارتداد کے لیے کوئی ابو بکر نظر نہیں آتا۔ آج اس ارتداد کی کمر توڑنے کے لیے کوئی سیدنا صدیق اکبر کا وارث پوری قوت کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہماری نگاہوں کے سامنے نظر نہیں آتا۔ اگرچہ علماء حق اپنی پوری ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ارتداد کا فتنہ پوری طرح سے جوان ہو کر کے ہماری نسلوں کو اپنی چپیٹ کے اندر لے رہا ہے۔ حضرات مکرم، آپ دیکھیں یہ فتنہ ارتداد کس شکل کے اندر پھیل رہا ہے۔ دین سے پھر جانا، اب چاہے وہ کوئی مذہب دوسرا اختیار کرے یا کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ سب ارتداد کے راستے ہیں۔ کیا وہابی ہو جانا یہ ارتداد نہیں ہے؟ کیا دیوبندی ہو جانا یہ ارتداد نہیں ہے؟ کیا قادیانی ہو جانا یہ ارتداد نہیں ہے؟ کیا غیر مقلد ہو جانا یہ ارتداد نہیں ہے؟ آپ دیکھیں جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، اہل سنت سے کٹ کر کے جو لوگ ان کے اندر شامل ہو رہے ہیں وہ سب کے سب ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ تو ایک فتنہ ہے، اور اس کے بعد میں دوسری طرف آپ دیکھیں آج عیسائی مشنریاں لاکھوں کروڑ روپیہ خرچ کر کے ہمارے بچوں اور جوانوں کو ارتداد کا شکار کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارا بچہ اسکول کے اندر جب جاتا ہے تو مسلمان جاتا ہے، لیکن کتنے ایسے اسکول ہیں کہ ان میں ہمارا بچہ مسلمان جاتا ہے لیکن جب گھر واپس آتا ہے تو کافر ہو کر کے پلٹتا ہے، اس لیے کہ ان اسکولوں کے اندر اسمبلی کے اندر صبح کے اندر پریئر کے اندر ایسی دعائیں پڑھائی جاتی ہیں جن کے اندر کفریہ الفاظ ہوتے ہیں، شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ رب العالمین ایسے کلمات ہوتے ہیں جن کو بولنے کے بعد میں بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ بندہ صبح میں گیا تو مومن تھا، گھر پہ آیا تو کافر ہو کر کے آیا، اور پھر دن کے اندر کلمہ پڑھا اور رات کو سویا، صبح میں پھر گیا اور پھر جا کر کے وہی کفریہ کلمات پڑھ کے آیا، پھر کلمہ پڑھا، اور صبح و شام یہ ایمان و کفر کا کھیل چلتا رہتا ہے۔ حضرات مکرم، آپ دیکھیں یہاں تک ایسی خبریں بھی ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہیں کہ آج کل ہمارے بچوں کو مرتد بنانے کے لیے اسکولوں کے پروگرام کے تحت کچھ بچوں کو پکنک پہ لے جایا جاتا ہے، لیکن پکنک کے نام پر انہیں کسی جو ہے وہ تفریح گاہ میں نہیں لے جایا جاتا، ایسی جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں پہ شرکیہ کام ہوتے ہیں، جہاں پہ کفریہ کام ہوتے ہیں، اور کبھی تو جو ہے وہ مندروں کی سیر کرانے کے لیے بھی ان کو لے کر کے جایا جاتا ہے۔ اس طرح کے حالات بھی ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ارتداد کتنی شکلوں کے اندر ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو اسکولوں سے تعلق رکھتے ہیں اور معمولی بات کے اوپر جو ہے وہ دین اور اسلام سے خارج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ارتداد کا صرف یہ مطلب نہیں ہے بندہ خدا کا انکار کر دے اور جو ہے وہ شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہو جائے۔ کبھی تو کھلم کھلا بندہ مرتد ہوتا ہے، اور کبھی زبان سے تو وہ مسلمان ہی رہتا ہے، اس کا ذہن بدل جاتا ہے، اس کی فکر بدل جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کھلم کھلا مرتد ہونے والے بھی موجود ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کھلم کھلا تو مسلمان ہیں، لیکن ان کا ذہن ارتداد کا شکار ہو گیا ہے، ان کی سوچ مرتد ہو گئی ہے، ان کی فکر ارتداد کے اندر مبتلا ہو گئی ہے۔
آپ مجھے بتائیں ٹی وی کے ڈیبیٹ کے اندر بیٹھ کر کے اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والے کیا سب غیر ہیں؟ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر بیٹھ کر کے اسلام پر اعتراض کرنے والے جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں جیسے نام ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ڈیبیٹ کے اندر بیٹھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا جو طلاق کا قانون ہے وہ سمجھ سے باہر ہے، اسلام کے اندر جو قربانی میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، عورت کو جو پردے میں رہنے کے لیے کہا گیا یہ حجاب کا دستور ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ فکری ارتداد ہے، یہ سوچ کا ارتداد ہے، یہ ذہن کا ارتداد ہے۔ ایک اسکول کا بچہ، کالج کا بچہ، اس کا انٹرویو لیا گیا، انٹرویو میں اس سے یہ سوال پوچھا گیا، اے بچے یہ بتاؤ تو کہ اگر کوئی تم سے یہ سوال کرے کہ اسلام نے مرد کو جو ہے وہ 4 شادی کرنے کی اجازت دی ہے، عورت کو صرف 1 شادی کی اجازت ہے، اسلام نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے، عورت کو طلاق کا اختیار نہیں، اگر کوئی یہ سوال کرے تو تم کیا جواب دو گے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کالج کے بچے کو اس سوال کا جواب دینا چاہیے تھا، لیکن کالج کی زندگی کے اندر مشنری اسکولوں میں پڑھ کر کے اس کی فکر کے اندر ایسا ارتداد چھایا، بچے نے کوئی جواب دینے کے بجائے یہ کہا کہ یہ جو اسلام کے اندر طلاق کا قانون ہے اور جو 4 نکاح کا قانون ہے یہ تو مجھ کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، میں خود یہ کہتا ہوں کہ اس قانون کو ختم کر کے مرد اور عورت کو برابری کا درجہ دینا چاہیے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ہے فکری ارتداد جو کالج کے اندر پلنے والے ہمارے بچوں کے ذہن و فکر کے اندر پروان چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ کے بارے میں نے سنا کہ ایک بچہ کالج کے اندر گیا، چھوٹا سا اسکول کے اندر گیا، چھوٹا سا بچہ ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ بچے کو جو پلا دو گے وہی اس کو یاد ہوگا۔ اس کے ٹیچر نے، جو عیسائی ٹیچر تھا، اس بچے سے یہ کہا کہ یہ سائنس نے تحقیق کی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی 5-6 گھنٹے اگر بھوکا اور پیاسا رہے یہ غیر فطری کام ہے، اور اس کا پتہ آج نہیں چلتا، بچہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچپن میں جو 5-6 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اس کا نقصان بڑھاپے میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اس نے جو ہے بچے کا برین واش کیا، بچہ گھر پہ آیا اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ ہمارے ٹیچر نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ زیادہ گھنٹوں تک بھوکا پیاسا رہنے سے بڑھاپے کے اندر کمزوری کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ ماں باپ نے سمجھایا لیکن بچہ ہوتا ہے، جب بار بار اس کے ذہن کے اندر کوئی بات پلا دی جائے تو بچہ اس کو ذہن میں بٹھا لیتا ہے۔ ماں باپ سمجھاتے رہے لیکن بچہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، اور زندگی بھر بچے نے کبھی بھی روزہ نہیں رکھا کہ روزہ رکھوں گا تو بڑھاپے میں اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ یہ ہمارے بچوں کو ذہنی طور پر مرتد بنانے کا ایک پلان ہے۔ عیسائی مشنری اسکولیوں کے اندر آپ جا کر کے دیکھ لیں، ایک نہیں سینکڑوں ایسے واقعات ملیں گے۔ بچہ اسکول کے اندر گیا، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا ذہن سادہ کاغذ ہے، اس کی جو پڑھانے والی ٹیچر ہے اس کے بستے سے سامان غائب کر دیتی ہے اور اس کے بعد میں کہتی ہے بیٹا تمہارا قلم غائب ہو گیا ہے، اپنے خدا سے تم اپنا قلم مانگو، تو بچہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اے اللہ میرا قلم واپس کر دے، قلم نہیں ملتا۔ اس کی ٹیچر اور استانی کہتی ہے بتاؤ تمہارے خدا نے تمہاری بات نہیں سنی، اب ایسا کرو، کہو کہ اے عیسیٰ خدا ہمارے جو قلم ہے ہم کو واپس کر دو۔ اب ادھر بڑی پلاننگ رہتی ہے، چھت کے اندر چھپا ہوا سوراخ رہتا ہے، بچہ ادھر دعا کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں قلم آ جاتا ہے۔ اب بچے کا ذہن بدلتا ہے، بچہ جب گھر جاتا ہے اپنے ماں باپ سے کہتا ہے دیکھو جب بھی کچھ مانگنا ہو تو عیسیٰ خدا سے مانگنا چاہیے، معاذ اللہ، جب بھی کچھ مانگنا ہو تو عیسیٰ مسیح سے مانگنا چاہیے، فوراً کام بن جاتا ہے، فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ایک بڑی پلاننگ ہے جو ہماری نسلوں کے اندر اتاری جا رہی ہے۔ حضرات مکرم یہ صرف 1-2 دن کی بات نہیں ہے، کہنے سننے کی چیز نہیں ہے۔ ایک عیسائی نے باقاعدہ اپنے پادریوں کے سامنے ایک کانفرنس کے اندر تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے کالجوں کے اندر، ہمارے اسکولوں کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ مسلمان تو رہ جاتے ہیں لیکن صرف نام کے مسلمان رہتے ہیں۔ ہم نے اسلام کی روح کو ان کے دلوں سے پورے طور پر نکال کر کے باہر کر دیا ہے۔ یہ نسل جب بڑی ہوگی ہم بالکل مطمئن ہیں اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اس نسل سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے اسکولوں کے پڑھے ہوئے بچے ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر بیٹھ کر کے
اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، قرآن و سنت پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ بچپن کے اندر ان کے ذہن کو ارتداد کا شکار بنایا گیا تھا۔ میں بتاؤں کیسی کیسی پلاننگ چل رہی ہے۔ بچہ اسکول میں گیا ہے، بچے کو سمجھایا جاتا ہے، دیکھو بیٹا زیادہ دیر تک پیشاب نہیں روکنا چاہیے، اگر زیادہ دیر تک پیشاب کو روکا جائے تو بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں، اور پھر بعد میں بچے سے کہا جاتا ہے اگر تمہیں پیشاب کی ضرورت پڑ جائے تو پانی مت ڈھونڈا کرو، جلدی سے پیشاب کر لیا کرو، اس لیے کہ اگر تم پانی تلاش کرو گے، انتظار کرو گے تو تمہیں بہت ساری بیماریاں لگ جائیں گی۔ رفتہ رفتہ بچہ جو ہے وہ بغیر پانی کے استنجا کرنا شروع کرتا ہے اور ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے، پھر نہ نماز صحیح کر پاتا ہے نہ دوسری عبادتیں صحیح کر پاتا ہے۔ اس طرح سے برین واش کیا جاتا ہے۔ آپ ان لوگوں کی زندگی کے اندر گھس کر کے دیکھیں کیسے کیسے جو ہے وہ پلاننگ چل رہی ہے، بلکہ یہاں تک بچوں کو سکھایا جاتا ہے اپنے ماں باپ کا ادب کرو، کچھ بھی ہو جائے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اب کہنے کو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن آگے جو کہا جاتا ہے وہ دیکھو برین واش کیسے کیا جاتا ہے۔ دیکھو ماں باپ کو آرام پہنچانا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اگر تم کام پہ چلے جاؤ گے، اگر تم نوکری پہ چلے جاؤ گے، ماں باپ کی خدمت نہ کر سکو، ماں باپ کو تکلیف ہوگی، تو ایک کام کرنا، ماں باپ کو کبھی تکلیف مت پہنچانا، اولڈ ہاؤس کے اندر ماں باپ کو لے جا کے چھوڑ دینا تاکہ وہاں پہ تمہارے والدین آرام سے رہیں۔ اولڈ ہاؤس کے لوگ ان بچوں ان تمہارے والدین کی اچھی طریقے سے جو ہے وہ کفالت کر سکیں۔ اب ظاہر سی بات ہے بچہ جب بڑا ہوگا، اسکول میں اسے یہی سکھایا گیا کہ ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، چاہے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آ جائیں۔ اب جب بچہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ بوڑھوں کو جب لے کر کے اولڈ ہاؤس کی طرف چلتا ہے مسلمان کا بچہ، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ہم یہیں پر رہ لیں گے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن بچپن سے جو زہر اس کے دماغ کے اندر پلایا گیا تھا وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ اپنے دل میں یہی سمجھتا ہے ماں باپ کی خدمت یہی ہے کہ ان کو اولڈ ہاؤس میں لے جا کر کے چھوڑ دیا جائے۔ ایک بہت بڑے پادری نے ایک کانفرنس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ہم نے اپنے اسکولوں میں جن بچوں کو اسلام سے فیرا ہے وہ 3 طرح کے بچے تھے۔ ایک تو وہ بچے تھے جو دین کو جانتے ہی نہیں تھے، ان کو ہم نے بے دین بنا دیا ہے۔ دوسرے وہ بچے تھے جو دین کو جانتے تو تھے لیکن ان کے دماغ کے اندر دین کی قدر نہیں تھی، ان کو ہم نے دین سے پھیر دیا ہے، ان کو صرف پیسہ کمانا تھا، ہم نے ان کو پیسہ کمانے کا راستہ بتا دیا ہے۔ اور ایک وہ نسل تھی جو خواہشات کے پیچھے چلنے والی تھی، ہم نے ان کو خواہشات کے پیچھے لگا کر کے ان کو اسلام سے پھیر دیا ہے۔ اور آخر میں پادری نے یہ بات کہی کہ سنو، تم کوشش کرو کہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائے۔ میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور نصرانی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کے اوپر نہ چلے جاؤ، جب تک ان کی پیروی تم نہ کرنے لگ جاؤ۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے صرف انہی کا معاملہ نہیں ہے، کفار و مشرکین کا بھی یہی معاملہ۔ میرا رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يُرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، وہ کفار تم سے لڑیں گے، تم سے لڑتے رہیں گے تاکہ تم کو دین سے پھیر دیں، اگر ان کے بس کی بات ہو تو وہ ہمیشہ اسی کام کے اندر لگے رہیں گے۔ حضرات مکرم آج آپ دیکھ لیں، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے جس کا مفہوم آپ نے فرمایا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا آدمی اپنے گھر سے ایمان کی حالت میں نکلے گا، جب شام کو گھر آئے گا کفر کی حالت میں پلٹے گا، وہ ایسے لوگوں کے پاس جائے گا اور جا کر کے ان کی تعریف کرے گا قسم کھا کے آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں، اور اس کو نفع کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب گھر واپس پلٹ کر کے آئے گا تو اللہ کو ناراض کر کے آئے گا۔ آج آپ دیکھ لیں آج مسلمانوں کے اندر ایسا طبقہ کیا موجود نہیں ہے؟ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا موجود ہے جو آفیسر کو خوش کرنے کے لیے، کسی نیتا کو خوش کرنے کے لیے، اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے تعریفی کلمات کہے گا، کفر و شرک ترک کی باتیں اپنی زبان سے نکال دے گا، اور وہ یہ سمجھے گا مجھے فائدہ ہوا۔ فائدہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے، بس صرف یہ نقصان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے پلٹے گا۔ اس کی میں مثالیں دینا نہیں چاہتا، بہت ساری تو بہت کڑوی مثالیں ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے یہ منظر موجود ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، غیروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے کفریہ کلمات اپنی زبان سے نکالے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے تہوار کے اندر
کشکا تک بھی لگا لیا جاتا ہے، بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ارتداد۔ جب کرسمس کا موقع آتا ہے اپنی نوکری بچانے کے لیے ہیپی کرسمس نہیں کہا جاتا ہے، اور جو اس طرح کے کفریہ الفاظ ہیں اس سے ملتے جلتے اس طرح کے الفاظ کیا زبان سے نہیں نکالے جاتے ہیں، اور بندہ کیا ارتداد کا شکار نہیں ہو جاتا ہے؟ اور آپ دیکھ لیں کیا دیوی دیوتاؤں کے اوپر جا کر کے کسی کو خوش کرنے کے لیے ہمارے نیتا مالا نہیں چڑھاتے ہیں؟ کیا کفریہ اور شرکیہ تہوار کے اوپر ان کو مبارکباد نہیں دی جاتی ہے؟ کفر و شرک پر مبارکباد دینا یہ بھی تو ارتداد کا شکار ہونا ہے۔ حضرات مکرم وہ جو کہا تھا نا کہ اب ایک ایسی نسل تیار ہو رہی ہے جو نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، حج کرے گی، زکوٰۃ دے گی، دین کے اوپر پوری طریقے سے گامزن نظر آئے گی، لیکن ان کے نزدیک نیکی اور بدی میں فرق نہیں ہوگا، ان کے نزدیک ایمان اور کفر میں فرق نہیں ہوگا، ان کے نزدیک عقیدہ اور مذہب میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آج جو اسکولوں کے اندر بچوں کا برین واش کر کے ایک ایسی ارتداد کا شکار نسل کو پروان چڑھایا گیا ہے، وہ نسل ہماری نگاہوں کے سامنے اس طرح کے مظاہر پیش کر رہی ہے۔ اور حضرات مکرم یہ فتنہ ایک دو آدمی کا نہیں ہے، یہ دو چار گھروں کا فتنہ نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا 2 دن پہلے کہ جب مکہ فتح ہوا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فوج در فوج لوگ آنے لگے اور ایمان قبول کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ فوج در فوج آئیں گے اور دین کے اندر داخل ہوتے ہوں گے۔ تو جس طرح سے فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جیسے فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے ہیں ایسے ہی فوج در فوج لوگ اسلام سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں فوج در فوج ایک بڑی نسل ہے جو اسلام سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ان ساری رپورٹوں پر ہمیں نظر نہیں ہے۔ آپ جا کے دیکھیں ایسے کئی گاؤں ہیں جن کو لاکھوں روپیہ دے کر کے پورے گاؤں کو قادیانی بنا لیا گیا ہے۔ ایسے بہت سارے علاقے ہیں جو غریب طبقہ ہے اس پورے دیہات کو پیسہ دے کر کے عیسائی بنا لیا گیا ہے۔ اور صرف ہندوستان کی میں بات نہیں کرتا، بنگلہ دیش کے اندر یہ اور بھی زیادہ فتنہ بڑا ہوا ہے۔ انڈونیشیا میں جا کے دیکھیں، آپ ساری رپورٹیں اگر پڑھ کر کے دیکھیں گے ایسا لگے گا ایک دو بندہ نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں ایک طوفانی شکل کے اندر لوگ ارتداد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے بتایا تھا دنیا کے معمولی سامان کے بدلے اپنے دین کو بیچیں گے، چند ٹکوں کے بدلے اپنے دین کا سودا کیا جا رہا ہے، اور دین سے مرتد ہو کر کے ہمیشہ جہنم کے اندر جانے کا سامان کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا گھرانہ تو دیندار ہے، ہمارے گھر میں تو سب دیندار لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں دیندار ہیں، لیکن رب نے جو یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، یہ کس سے فرمایا؟ کیا صرف انہی لوگوں سے فرمایا جو دیندار نہیں ہے؟ میرے رب نے سب سے فرمایا آمنو، جتنے بھی ایمان والے ہیں سب بچائیں۔ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد دیندار نہیں تھی؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت میں اپنی اولاد کو کیوں کہا کہ دین کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنا؟ تو یہ مت سمجھو، ایک حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بھی گھرانے ہوں گے، ایسے بھی خاندان ہوں گے جو مفہوم حدیث سے فرمایا کہ جو دین کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ لگے رہیں گے، اور تم بھی ان کو دیکھ کے تعجب کرو گے ان کی عبادت کو، اور وہ بھی اپنے آپ کو بہت نیک سمجھیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ خاندان کے خاندان مشرکین سے نہ مل جائیں، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ خاندان کے خاندان بتوں کی پوجا نہ کرنے لگ جائیں۔ آج کی ہماری نگاہوں کے سامنے یہ منظر نہیں ہے، مسلم لڑکیاں صرف شادی کے لیے کیا غیروں کے ساتھ میں فرار ہو کر کے اپنے دین سے نہیں پھر رہی ہے چند لاکھ کے انعام کی وجہ سے؟ میرے آقا نے جو فرمایا تھا نا دنیا کے سامان کے بدلے، ایک موبائل کے بدلے، ایک لیپ ٹاپ کے بدلے، ایک ایکٹیوا کے بدلے، کیا مسلم لڑکیاں اپنے دین کا سودا نہیں کر رہی، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر رہی؟ یہ سب فتنہ کہاں سے آ رہا ہے؟ حضرات مکرم یہ تو میں خالی فتنے سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، یہ فتنے کے راستے کیا کیا ہیں
اور ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے بھی پورا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی گفتگو کروں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس سے بات ہوگی۔ بس صرف بتانا یہ ہے، یہ جو عشرۂ مبارکہ ابھی چل رہا ہے جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اور صرف ہمیں جہنم سے نہیں بچنا ہے، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو ارتداد سے اپنی نسلوں کو بچانا ہوگا۔ اگر کوئی نسل مرتد ہو گئی تو پھر اسے جہنم کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، اور اگر اس کے اندر ہماری کوتاہی ہوئی، کل قیامت کے دن ہم سے بھی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جب تمہاری ذمہ داری تھی تم نے اپنی ذمہ داری کو کیوں نہیں نبھایا۔ تمہارا بچہ اسکول چلا جاتا تھا، اسکول میں پڑھتا رہتا تھا، پہلے تو اسکول میں بچے پڑھتے تھے، کتا اور بلی کی کہانیاں پڑھ لیے چلے آئے، بچہ اسکول میں گیا کچھ بھی کہانی پڑھ لی چلے آئے، عقیدے پہ ضرب نہیں لگتی تھی۔ لیکن آج جیسا سلیبس اسکولوں کے اندر رائج کیا جا رہا ہے، آج جو کچھ اسکولوں کے اندر پڑھایا جا رہا ہے اس میں ایسی باتیں شامل کی جا رہی ہیں، اب کتا اور بلی کی کہانیاں صرف باقی نہیں رہ گئی ہیں، بچہ ایسی باتیں بھی پڑھے گا کتابوں میں جن کو پڑھ کے وہ ارتداد کا شکار ہو جائے گا اور اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا، انہیں دین سمجھانا اور جہنم سی آگ سے بچانے کا انہیں راستہ بتانا، یہ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک بڑا جو ہے وہ خفیہ فتنہ ہے، ایک سویا ہوا فتنہ ہے، اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو سر اٹھا رہا ہے دھیرے دھیرے۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس بات سے اس لیے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بے خبری میں نہ رہے، بعد میں یہ نہ کہے ہمیں تو کچھ پتہ نہ تھا۔ ہمیں سب کچھ پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ بچہ کیا کھائے گا ہمیں یہ پتہ ہے، بچہ جو ہے وہ کیا کمائے گا ہمیں یہ پتہ ہے، بچہ کہاں پہ رہے گا ہمیں یہ پتہ ہے، اور بچہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اس کا ہم کو پتہ نہیں، بچہ جہنم کے اندر کود رہا ہے ہمیں اس کی خبر نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی جو ضرورتیں ہیں، چاہے وہ صحت کا خیال رکھنا، چاہے وہ دولت کمانا، چاہے اچھا مکان بنانا، وہ ساری ضرورتیں بھی ہونا چاہیے، لیکن سب سے بڑی ضرورت ہے ایمان بچانا، وہ سب سے زیادہ ضروری ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی ساری ضرورتیں سانس نکلنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو ایمان اگر نہ بچا سکے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا یہ کتنا بڑا سنگین عذاب ہے۔ حضرات مکرم، میں دیکھ رہا ہوں ایسی نسل تیار ہو رہی ہے جو ہماری علماء کی باتوں کو کہتے ہیں یہ مولانا لوگ تو ڈراؤنی فلمیں دکھاتے ہیں، ایک ایسی نسل تیار ہو رہی ہے جن کو اگر دین کی باتیں بتائی جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ مولانا لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے، یہی سب لوگوں کو ڈرانا۔ اگر دین ان کو سکھایا جائے کہتے ہیں ہم عیش کریں گے، آخرت کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہی تو ارتداد ہے جو تیار ہو رہا ہے۔ حضرات مکرم، اس ارتداد سے بچنے کا سامان ہمیں آج ہی کرنا ہے، اور حضرات مکرم جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں نا، جو بہت زیادہ کما لیتا ہے ان کو یہ سب باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ مولانا لوگ خود تو ترقی نہیں کرتے ہیں، یہ ہمیں بھی ترقی نہیں کرنے دیں گے، ان کو خود کو تو کمانا نہیں آتا ہے، ہم کو بھی آگے بڑھنے سے روکیں گے۔ میں کہتا ہوں آگے بڑھ جاؤ، کتنا آگے بڑھ جاؤ گے، کتنی دنیا کما لو گے، جب حضرت ملک الموت آ کر کے تمہاری روح قبض کریں گے تو پھر کتنا ساتھ میں لے کے جاؤ گے یہ تو تمہیں بعد ہی میں اس کا احساس ہوگا۔ لیکن اس بات کو یاد رکھنا، جو باتیں علماء بتا رہے ہیں وہ اپنی باتیں نہیں بتا رہے ہیں، یہ رب کا فرمان ہے جو تم تک پہنچا رہے ہیں، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جو تمہیں سنا رہے ہیں۔ اگر یہ بات آج اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، دولت کے نشے کے اندر، دنیا کے عیش و عشرت کے اندر اور دنیا کی چمک دمک کے اندر اگر تمہیں یہ صرف چند علماء کی باتیں لگتی ہیں تو مر کے پہنچو قیامت کے میدان میں، سب کھل جائے گا۔ اس وقت میرے رب نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ نگاہیں اتنی تیز ہو جائیں گی کہ بندہ سب کچھ دیکھتا ہوا نظر آئے گا، اس دن پتہ چلے گا۔ وقت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کالج کے پڑھے ہوئے بچوں کے اندر جو ذہنی تبدیلی آ رہی ہے، اس تبدیلی کو ختم کرنے کے لیے ان دین کی طرف ان کو لانا بہت ضروری ہو گیا۔ اللہ رب قدیر ہماری نسلوں کو ارتداد کے فتنے سے بچائے، بالخصوص ہماری بچیوں کو ارتداد کا شکار ہونے سے بچائے، اور شریعت مطہرہ دین حق کے اوپر پوری مضبوطی کے ساتھ میں قائم رہنے کی توفیق۔